مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجی محاصرے کا 1 سال۔ پاکستان بھر میں یوم استحصال کشمیر، مظلوم کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ نریندر مودی نے 5 اگست کے اقدام کے ذریعے بڑی غلطی کی۔ بھارت کشمیر میں بند گلی میں پھنس گیا، اس کا نتیجہ صرف مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہے۔ وزیر اعظم کا 14 اگست کو حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی قیادت میں مظفر آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ وزیر اعظم نے یادگار جموں و کشمیر کا افتتاح بھی کیا۔ سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارتی اقدامات جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکے۔ بھارت 9 لاکھ فوجی مقبوضہ وادی سے فوری طور پر نکالے۔ پاکستان کا کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک مسئلہ کشمیر ہر فورم پر اٹھانے کا عزم۔ صدر مملکت عارف علوی نے سینٹ سے خطاب میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ وادی میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی، جنیوا کنونشن کو پامال کیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں مسلمانوں کی جان و مال تباہ ہیں۔ صدر مملکت کی اسلام آباد میں ریلی میں بھی شرکت۔ کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں سے بھارت عالمی برادری کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت سیاسی، اخلاقی اور سیکیورٹی اعتبار سے ناکام ہو چکا۔ ریلی میں شریک الجماعت حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ دینے پر پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کراچی سے خیبر تک ایک آواز، چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ کی قیادت میں ریلیاں۔ لاہور میں گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ریلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک سڑک سری نگر سے منسوب کرنے کا اعلان۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کی قیادت میں ریلی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بھارت کے غاصبانہ قبضے سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ گورنر سندھ بولے بھارت توڑ تو سکتا ہے مگر جھکا نہیں سکتا۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں ریلی میں کابینہ ارکان اور سرکاری ملازمین کی شرکت۔ کوئٹہ میں ریلی اور جلسہ۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک بھر میں شہر شہر، گلی گلی مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ کئی مقامات پر سائرن اور 1 منٹ کی خاموشی۔ ملتان اور فیصل آباد میں مظاہرے۔ گوجرانوالہ عالم میں سائرن بجتے ہی شہر کی سڑکوں پر ٹریفک رک گیا۔ سیالکوٹ، جنگ، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، سرگودھا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، لیا، گوجرا، وہاڑی، لوتھرا، نارووال، چکوال، خانیوال۔ گجرات میں بھی ریلیاں۔ حیدرآباد میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ریلی۔ سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکب آباد، کنکوٹ، بدین، تھرپاکر اور سانگھڑ میں ریلیوں میں شہریوں اور سرکاری افسران کی شرکت۔ باب خیبر کو پاکستان اور کشمیر کے پرچموں سے سجا دیا گیا۔ گلگت، پارا چنار، شمالی وزیرستان میں بھی ریلیوں میں قبائلی عمائدین کی شرکت۔ یوم استحصال کشمیر پر سینٹ کا خصوصی اجلاس۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا کہ جموں، کشمیر، لداخ، جوناگڑھ، سکریک اور سیاچن پاکستان کا حصہ ہیں۔ پاکستان کا اصل نقشہ کابینہ نے گزشتہ روز متفقہ طور پر منظور کیا۔ نقشہ پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے گا۔ مشاہد حسین سید بولے 70% جنگ اب میڈیا، پارلیمانی ڈپلومیسی یا قانونی ہوگی۔ مودی قاتل اور RSS فاشسٹ جماعت ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا زبردستی کا قبضہ کیا گیا ہے۔ سراج الحق بولے پاکستان کی بقا کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کا ساتھ دیں۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارت کے لیے بند کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کے خلاف قرارداد منظور۔ بھارت کی طرف سے حریت قیادت اور غیر ملکی صحافیوں کی گرفتاری کی مذمت۔ یوم استحصال پر 1 منٹ کی خاموشی۔ ریلیاں، مظاہرے، دھرنے۔ مظفر آباد میں اقوام متحدہ کی فوجی مبصر مشن کے سامنے شہریوں کا دھرنا۔ بچے اور خواتین بھی دھرنے میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن میں یادداشت پیش کی۔
بیروت کی بندرگاہ کے قریب دھماکے میں ہلاک افراد کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی، 4000 سے زائد افراد زخمی۔ دھماکے میں ایک پاکستانی بچہ بھی جاں بحق، 4 پاکستانی زخمی۔ لبنان میں پاکستان کے سفیر 14 سالہ بچے کے والدین، بہن اور نانی دھماکے میں زخمی ہوئی ہیں۔ پاکستانی خاندان پورٹ کے قریب فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ دھماکے کی آواز قبرص تک سنی گئی اور شام تک اثرات محسوس کیے گئے۔ پنجاب میں کورونا وائرس کی بہتر صورتحال کے باعث حکومت پنجاب نے صنعتوں کے اوقات کار بڑھا دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کی تمام صنعتیں اور فیکٹریاں پورے ہفتے 24 گھنٹے کام کر سکیں گی۔ تعمیرات سے متعلق شعبہ جات اور کاروبار بھی پورے ہفتے کام کریں گے۔ کاروبار کے دوران کورونا SOPs پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ پابندی نہ کرنے والے کاروبار بند کر دیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق فوری طور پر آج سے ہی ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں کل سے بارش کا امکان۔ موسلا دھار بارش کے باعث کراچی اور حیدرآباد میں جمعے اور ہفتے کو اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ NDMA نے نالوں کی صفائی کا کام تیز کر دیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق گجر نالے، کورنگی نالے، مواج کوٹ نالے پر 14 ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز 4364 ٹن کچرا نکالا گیا۔ کراچی میں ممکنہ طوفانی بارشوں کے باعث CAA نے الرٹ جاری کر دیا۔ طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو بچانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ملک بھر کے تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو ہی کھلیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت وزرائے تعلیم کی اسلام آباد میں کانفرنس میں فیصلہ۔ ترجمان وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں 15 ستمبر سے قبل اسکول کھولنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ روز پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے 15 اگست سے تمام اسکولز کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا پر IG اسلام آباد نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقدمے کے اندراج کے بعد وزارت دفاع، IB، MI اور ISI سے معاونت کی درخواست کی گئی، تاہم ابھی تک کسی محکمے نے جواب نہیں دیا۔ واقعے کے مقام کی جیو فینسنگ رپورٹ بھی ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ اسلام آباد سیف سٹی کیمروں کا ریکارڈ بھی ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ ناظرین نے فوٹیج میں موجود اغوا کاروں کی شناخت کے بارے میں جواب نہیں دیا۔ معاملے کی SIT نے تفتیش کی۔ اس معاملے پر JIT بنائی جائے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تمام اضلاع کی پولیس اور FIA سے خط کے ذریعے پوچھا گیا کہ کیا مطیع اللہ جان انہیں کسی مقدمے میں مطلوب تھے۔ تمام اضلاع کی پولیس اور FIA نے جواب دیا کہ مطیع اللہ جان انہیں مطلوب نہیں تھے۔ ایک انجینئر نیب کے اتنے عہدے عہدے پر کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے DG نیب عرفان نعیم منگی کی تقرری اور اہلیت پر سوال اٹھا دیا۔ نیب آفیسر ظاہر کر کے فراڈ کرنے والے ملزم کی ضمانت کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نیب میں تقرریوں پر برہم۔ کہا عرفان منگی کس کی سفارش پر نیب میں گھس آئے؟ چیئرمین نیب کس قانون کے تحت بھرتیاں کی گئیں؟ چیئرمین نیب اب جج نہیں، انہیں عدالت بلا سکتے ہیں۔ نیب عوام کے پیسے سے چلتا ہے، سب عوام کے نوکر ہیں۔ مارشل لاء میں قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس، نیب کے تمام DGs کی تقرریوں سے متعلق تفصیلات طلب۔ کی الیکٹرک ابن قاسم پاور پلانٹ کے یونٹ میں تکنیکی خرابی، سسٹم کو 130 میگا واٹ بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی میں بجلی کی طلب رسد میں فرق 780 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی 3 گھنٹے، جبکہ دیگر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں شگور انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے خلاف ملز مالکان کی درخواست پر سماعت، عدالت نے کیس میں لمبی تاریخ لینے کی وفاق کی استدعا مسترد کر دی۔ اٹارنی جنرل سے کل دلائل طلب، ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات پر جلد کیس نمٹائیں گے۔ شوگر ملز مالکان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کمیشن کی رپورٹ عدالتی حکم یا فیصلہ نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو تحقیقات میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ کہا وزیر اعظم چیئرمین FBR کو کسی کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔
جسٹس عمر سیال نے ریمارکس دیے کہ میرے لیے یہ حیران کن ہے کہ وزیر اعظم چیئرمین ایف پی آر کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایم ڈی پی ایس او کی غیر قانونی تعیناتی کا ریفرنس۔ کراچی کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ نیب کے مطابق شاہد خاقان نے وزیر پیٹرولیم کی حیثیت سے ایم ڈی پی ایس او عمران الحق کا تقرر غیر قانونی طور پر کیا۔ شاہد خاقان کا موقف ہے کہ نیب کا حال یہ ہے کہ 2 سال میں صرف اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا ہے۔ اربوں روپے کی کمرشل اراضی غیر قانونی طور پر پرائیویٹ افراد کے نام منتقل کرنے کا الزام۔ سابق ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو گجرات رانی حفصہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے مطابق رانی حفصہ کو چمبہ ہاؤس لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ رانی حفصہ کے خلاف معدنیات کے ٹھیکوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا مقدمہ بھی درج ہے۔ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں بھرتیوں میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 7 افسران کو نوکریوں سے برطرف جبکہ 8 کی تنزلی کر دی گئی۔ وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے اور سنڈیکیٹ کی سفارش پر افسران کو سزائیں دی گئیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، تختپانی سیکٹر میں آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے فتح پور گاؤں میں 18 سالہ لڑکی شہید، 6 افراد زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے مؤثر جوابی کارروائی کی، بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ شہباز شریف کا اقوام متحدہ سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کا مطالبہ، کہا تنازع کشمیر کے حل تک اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوال رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوج کا انخلاء کرا کے اقوام متحدہ اپنی نگرانی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کرائے۔ معاملے پر OIC کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا جائے۔ 5 اگست عالمی ضمیر اور اقوام متحدہ کی ساکھ کے مجروح ہونے کا دن ہے۔ یوم استحصال کشمیر کی ریلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حامد میر سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سری نگر میں شکرانے کے نفل ادا کرنے کی بات سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ ہماری امنگوں کی ترجمانی ہے۔ یہ خواب ضرور حقیقت بنے گا۔ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر کیپٹل ٹاک اسپیشل میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مودی کو پیغام دیا کہ تم نے کشمیر پر بندوق کے ذریعے قبضہ کیا ہے لیکن نظریات کی جنگ پاکستان جیت چکا ہے۔ شاہراہ دستور سے کیپٹل ٹاک اسپیشل، حکومت اور اپوزیشن کے رہنماؤں سے خصوصی گفتگو آج رات 8:02 پر جیو نیوز پر۔ تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر پاکستان کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی شہر ایودھیا میں بابری مسجد 5 صدیوں تک موجود رہی۔ مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر نام نہاد بھارتی جمہوریت کے منہ پر بدنما داغ رہے گا۔ مسجد شہید کرنے کے تکلیف دہ مناظر آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ ایف پی آر بلڈنگ کے سامنے ایک شخص کی ہوائی فائرنگ، ملزم کو سرکاری عمارتوں پر تعینات گارڈز نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نے شاہراہ دستور پر 9 راؤنڈز فائر کیے۔ ریڈ زون میں فائرنگ کے بعد اہم عمارتوں کے گیٹ بند کر دیے گئے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 145 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری۔ اور حسن بے مثال، اداکاری لاجواب، کئی کردار یادگار، لیجنڈ اداکارہ شمی مارا کی 4تھی برسی، نہیں بھولے پرستار۔